ابھی موسم ویسے تو ٹھنڈا ہو رہا ہے اسلام آباد کا، لیکن ایک اور گرمی ہونے جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ایک بار پھر انہوں نے اعلان کیا کہ 24 نومبر کو وہ وہاں دھرنا دینے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا یا پھر جس طرح 3-4 سیریز ان کی فلاپ ہوئی ہیں یہ بھی ناکام ہوگی؟ دیکھیں جی، ان کا دھرنا ہمیشہ امپائر کی انگلی پہ کامیاب ہوا ہے، اور ابھی ان میں آپس میں کنسنسس نہیں ہے. ہمارے جو خان صاحب ہیں، ان کی بہن، وہ کل پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے خان صاحب کی بیگم کے اگینسٹ انہوں نے بات کی ہے کہ پہلے وہ خود پاک پتن سے 100 بندے لے آئے، تو اس کے بعد ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور تنظیم کو دھمکیاں دے کہ 10,000 لوگ ہر ایم این اے ایم پی اے لے کے آئے گا. تو میرے خیال سے جسے افضل مروت صاحب ہے، ان کی بھی باتیں ان کے اگینسٹ آ رہی ہے، اور نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان میں کنسنسس. اس وقت ان میں لڑائی جو ہے وہ بانی بننے کی ہے. ان کی بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ پارٹی ہم ہینڈل کرے، ہماری جو بشرا بی بی صاحبہ ہے وہ چاہتی ہے کہ پارٹی میں ہینڈل کروں، مروت صاحب ہے یا دیگر عمر ایوب صاحب ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو ہم لے کے چلے. تو اس وقت وہ یہ پارٹی بالکل لاوارث سی چل رہی ہے جس کا کوئی رہنما نہیں ہے. تو مطلب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اسے برائے نام چیئرمین ہے. جی، اب برائے نام چیئرمین ہے بیرسٹر گور. ان سے زیادہ تو شیر افضل مروت صاحب چیئرمین نظر آتا ہے، جو جس طریقے سے انہیں اہمیت دی جاتی ہے. پھر علی امین گنڈا پور، وہ آپ کے سامنے جس طریقے سے وہ باتیں کر رہا ہے، اور چیف منسٹر ہونے کی حیثیت سے قوم کے، خصوصاً ہمارے پختون بیلٹ کے جو نوجوان ہیں ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور انہیں یہ کہہ کے نکالتے ہیں کہ چلو اسلام آباد خان صاحب کو رہا کر کے لاتے ہیں. تو اس ملک میں جوڈیشری ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، ججز ہیں، ان کو رہا ججز نے کرنا ہے. تو معصوم عوام ہے، ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، جس پہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر سندھ سے ان کے قافلے جاتے اس لیے تھا کہ انہوں نے 2 اعلانات کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ وہیں اپنے ایریاز میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں احتجاج کریں، وہ دھرنے میں نہ آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں ان کو نہیں چھوڑیں گی، جبکہ دونوں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے. پنجاب اور کے پی کے زیادہ تر ان کا پریشر جو ہے، فوکس جو ہے وہ کے پی کے پر ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے، پنجاب پر بھی آئیں گے. تو پنجاب حکومت پر ان کو اتنا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو یہ آنے دے گی. آپ کی دونوں حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے کیوں یہ کارکنان کو کہا ہے کہ آپ بھلے اپنے صوبوں سے نہ آئیں، کیونکہ آپ کو شاید رکاوٹیں ڈالی جائیں، آنے نہ دیا جائے؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اور جمہوری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی آپ سپیچز دیکھ لیں، کو چیئرمین ہمارے زرداری صاحب کی آپ سپیچز دیکھ لیں. وہ ہم خود لانگ مارچ میں گئے تھے. لانگ مارچ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سیاست ہر جماعت کا حق ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں نا، کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ پشاور کی ان کی تنظیم کے لوگ بھی مستعفی ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. تو یہ کل کو پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں روکا گیا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے سندھ کی گورنمنٹ نہ انہیں روکے گی، ان کو کھلی اجازت ہے. وہ پنجاب کا ہم کہہ نہیں سکتے، وہاں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. بہرحال بلوچستان اور سندھ میں ہم پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہے کہ آمرانہ طور پہ، آمرانہ طرز عمل پہ پالیٹکس کی جائے. اچھا، ویسے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ یہ جو اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اب ایک بار پھر ان کو روک لے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو آنے دیا جائے کہ یہ آئیں، اپنا پرامن احتجاج کریں؟ کیونکہ اگر رکاوٹیں ڈالنا شروع ہو گئیں پنجاب سے، کے پی کے میں چلیں یہ کہ سوابی تک یا اس کے آگے تک، جہاں تک کے پی کے حدود ہیں، اٹک پل تک، تو پھر تو خیر وہ آ جائیں گے، آگے پھر ان کے رکاوٹیں ہوں گی. ویسے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ان کو آنے دیا جائے کہ آئیں اور اپنا پرامن احتجاج کریں اور چلے جائیں، یا یہ کہ ان کو روکا جائے کیونکہ اگر یہ آگے تو پھر یہ بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ 126 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کے ماضی سے ایجنسیز کو، اداروں کو یہ سبق ملا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے، ان کو اجازت دی گئی تھی پروٹیسٹ کرنے کی. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے ہمارے ان شہداؤں کی مجسموں کی بے حرمتی کی کہ جنہوں نے اپنی جانیں پاکستان پہ قربان کر دی. تو میرے خیال سے رسک گورنمنٹ نہیں لے گی، فیڈرل گورنمنٹ. اور آئی جی اسلام آباد کا بھی 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو لانا چاہ رہے تو وہ لوگوں کو ورغلا کے لا رہے، جمہوری انداز میں نہیں لا رہے. وہ اس طرح آ رہے کہ جیسے وہ کوئی شاید کشمیر فتح کرنے نکلے ہو انڈیا سے، یا فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرنے جا رہے ہو. وہ اس قسم سے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پختون بھائی ہمارے ہیں، ان کے جذبات سے، اور وہ ہے جذباتی قوم، ان کے جذبات سے یہ کھیل رہے ہیں. ہمارے گنڈا پور صاحب، دیکھے کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ماضی کی ان کی احتجاج تھے تو وہ پرتشدد تھے. اور جو 126 دن کا دھرنا آپ نے کہا، تو سر اس وقت بھی دھرنا اس طریقے کا تھا کہ اس وقت امپائر کی انگلی تھی. اب امپائر کی انگلی بھی نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو.